اور ہم آپ کے ساتھ یہ پریس کا انٹریکشن کا موقع مل رہا ہے. سب سے پہلے تو ہم اس لیے ادھر آئے ہیں کہ ہم اپنا رحیم داد خان کے ساتھ کچھ ٹائم گزار سکے, یہاں کے عوام کے ساتھ کچھ ٹائم گزار سکے, آپ کا مزے کی چپلی کباب ہم کچھ کھا سکے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک میں اگر کوئی ایسا جماعت ہے جس میں ایک پورا گیلیکسی ہے, سیاسی سٹارز ہے, جو اپنی پوری زندگی اس ملک کے لیے خدمت کی ہے, اس ملک کے عوام کے لیے خدمت کی ہے, جمہوریت کے لیے خدمت کی ہے, شہید ذوالفقار علی بھٹو کا منشور لے کے چلے ہیں, شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کے ضیاء الحق سے لے کے عامر مشرف تک لڑائی اور جدوجہد لڑتے رہے, اور پھر صدر زرداری کے ساتھ اس ملک کو, اس دھرتی کو آئین کا بحالی کی, جمہوریت کا بحالی کی, صوبے کو شناخت دیے, صوبے کو اختیار دیے, صوبے کو وسائل دیے, صوبے کو اپنے وسائل کے مال کی دلوائے. اور اب میرے ساتھ مل کے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ایک نیا سفر کا آغاز ہو رہا ہے. اور اس نیا سفر میں ہمیں اپنے نوجوان بھی ساتھ چاہیے, ہمیں اپنے نیا خون بھی ساتھ چاہیے, لیکن ہم اپنے بزرگوں کے ایکسپیرینس کے بغیر, ان کے سپورٹ اور طاقت کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. اور رحیم داد خان صاحب کی جو خدمات ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے, اس صوبے کے لیے, آپ سب ان کے بارے میں مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. آج میں اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 3 ایشوز آپ کے سامنے ریز کرنا چاہ رہا تھا. سب سے پہلے تو وہ جو کل عوام دشمن بجٹ پیش ہوا, وہ جو کل پاکستان کے عوام پہ معاشی حملہ ہوا, آپ کو موقع ملا ہوگا اس ڈاکیومنٹ پڑھنے کے لیے. آپ کو پتا ہے کہ مہنگائی تاریخی سطح پہ ہے. پاکستان میں اتنا مہنگائی ہے کہ ہمارا مہنگائی کا شرح افغانستان سے بھی زیادہ ہے, جو ایک جنگ زدہ ممالک ہے, بنگلہ دیش سے بھی زیادہ ہے, بھارت سے بھی زیادہ ہے. تو پاکستان میں نہ صرف تاریخ کا سب سے زیادہ مہنگائی ہے, مگر باقی ممالکوں سے مقابلے میں بھی ہمارا مہنگائی سب سے زیادہ ہے. یہ ہے عمران خان کی تبدیلی کا اصل چہرہ. پاکستان میں اس وقت تاریخ میں سب سے زیادہ بے روزگاری ہے. جتنا بے روزگاری آج عمران خان کی سلیکٹڈ سرکار میں ہے, ماضی میں کبھی اتنا بے روزگاری نہیں رہا ہے. یہ بے روزگاری عمران خان کی تبدیلی کی اصل شکل ہے. جس نہج پہ غربت پہنچ چکا ہے وہ بھی تاریخی سطح پہ پہنچ چکا ہے. اور خان صاحب اتنا شرمندہ ہے, ان کے وزیر اتنا شرمندے ہیں کہ وہ غربت کے, بے روزگاری کے جو فگرز ہیں انہوں نے ان کو بالکل غائب کیے ہیں اپنے اکنامک سروے سے. وہ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ سے چھپا سکتے ہیں, وہ آپ سے یہ چھپا سکتے ہیں کہ ملک کی غربت اور بے روزگاری تاریخی سطح پہ ہے. وہ آپ سے چھپانا چاہتے ہیں کہ اس میں سے بھی پختونخوا کے عوام کے لیے سب سے برا خبر یہ ہے, پورا پاکستان کے لیے سب سے برا خبر یہ ہے کہ سب سے زیادہ اضافہ غربت میں پختونخوا میں ہوا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ وہ آپ سے, عوام سے وہ فگرز چھپانا چاہ رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے, ہمیں معلوم ہے, اس لیے ہمارے ساتھیوں بے روزگار ہوتے جا رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ہر گاؤں میں جو عمران خان کے حکومت آنے سے پہلے لوگ جن کے پاس روزگار تھا, جو کام کر رہے تھے, وہ آج بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں. فگرز چھپانے سے یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے.
सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो अवामी मंशूर दे सकती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो मुआशी पॉलिसी है वो हमेशा अवाम दोस्त रहा है, वो हमेशा गरीब दोस्त रहा है। अगर तनख्वाह में 120% इजाफा हुआ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में हुआ। अगर पेंशन में 100% से ज्यादा 150% का इजाफा हुआ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में हुआ। और अगर हमारे सिपाहियों की तनख्वाह में, हमारा उन सिपाही जो हमारा सरहद का दिफा करते हैं, जो दहशतगर्दी का मुकाबला करते हैं, अगर उनका तनख्वाह में इजाफा हुआ है 175% इजाफा हुआ है तो वो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ है। ये नालायक नाअहल हुकूमत कहता है कि हमने तो 10% इजाफा किया। भाई तूने 10% इजाफा किया, महंगाई कितना है? आपने अगर इजाफा करना है तो उतना इजाफा करे जितना आपने महंगाई में इजाफा किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने कम से कम मिनिमम वेज का जो हमने रकम रखा है इस साल, इंशाल्लाह ताला हम 25,000 रुपीस रख रहे हैं एज मिनिमम वेज इन द प्रोविंस ऑफ सिंध। और ये हमारा चैलेंज है, बाकी सूबों के लिए चैलेंज है, वफाक के लिए भी चैलेंज है। अगर हम कर सकते हैं, आपके पास ज्यादा पैसा है, आपके पास ज्यादा वसाइल है, आप भी अपना तनख्वाह में इतना ही इजाफा करें, आप भी अपना पेंशन में इतना इजाफा करें कि जो महंगाई की सुनामी में इस मुल्क के अवाम आज डूब रहे हैं, आप ही के नालायकी नाअहली की वजह से आप उनको इस तरीके से लावारिस नहीं छोड़ सकते हैं। तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुतालबा है कि अगर इस बजट को पास होना है तो आपने तनख्वाह में, पेंशन्स में उतना इजाफा करना है जितना तूने महंगाई में इजाफा किया। दूसरा पॉइंट जो मैंने आपके सामने रेस करना था, आपको पता होगा कि कश्मीर में एक इलेक्शन आ रहे हैं और इस इलेक्शन को रेक करने के लिए, इस इलेक्शन में धांधली करने के लिए वफाकी तो हुकूमत तो अपना काम कर रही है। मगर आप हैरान होंगे जो मुझे इंफॉर्मेशन आज मिला है, आप हैरान होंगे जो इंफॉर्मेशन मुझे आज मिला है। वहां का इलेक्शन कमीशन और वजीर आजम की दफ्तर की खटचोर की वजह से, कश्मीर का वजीर आजम की खटचोर की वजह से उन्होंने पूरा आजाद कश्मीर के इलेक्टोरल लिस्ट में गड़बड़ किया है। यहां तक कि हमारे उम्मीदवार, हमारे कैंडिडेट्स जो पिछले इलेक्शंस में, जो बाय इलेक्शंस में हमारे उम्मीदवार भी थे, उनको उन्होंने उड़ा दी है अपने ही इलेक्टोरल लिस्ट से। मैं आपको एक दो एग्जांपल्स भी दे सकता हूं। एक सीट है LA 39 जम्मू 6, हमारा जो कैंडिडेट है चौधरी फखर जमान, उसको अपना ही इलेक्शन से, अपने ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से, अपना ही इलेक्टोरल लिस्ट से उड़ा दिया गया है। इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 4,500 जो मांगला का अफेक्टीज है वो रहते थे, वो बसते थे, वो वोट देते थे, उनको भी उड़ा दिया गया है। हमारा पूरा का पूरा आजाद कश्मीर का इलेक्टोरल लिस्ट पे एतराजात है। हम इसको हर फोरम पे रेस करेंगे, हम लीगली इसको चैलेंज करेंगे, हम बैरून मुल्क पे ये पैगाम लेके जाएंगे। ये क्या कर रहे हो आप वजीर आजम आजाद कश्मीर? आपको पता होना चाहिए, आप सिर्फ एक जमात का नौकर तो नहीं हो, आपने आजाद कश्मीर का रहनुमाई करना था। हम क्या पैगाम भेज रहे हैं? हमने जो पैगाम भेजना था कि मोदी धांधली करता है, आजाद कश्मीर में जमहूरियत है, मोदी इंसानी हकूक पे हमला करता है, आजाद कश्मीर में हम इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। आप बिल्कुल उलट पैगाम भेज रहे हो। आप अपना धांधली का कोशिश रोके, आप ये साजिशें सारे रोके। ये क्या है? ये है वोट की इज्जत। वोट की इज्जत ये है कि आप कैंडिडेट्स को ही उड़ा देंगे अपना वोटर्स लिस्ट से। वोट की इज्जत ये है कि मांगला के जो फैक्टीज है उनको आप अपना वोटर लिस्ट से आउट करेंगे। इस किस्म के हरकतों को हमने बहुत देखा है, बहुत बर्दाश्त किया है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसा कोई हरकत नहीं बर्दाश्त करेगा। जो भी ये कोशिश करने की कोशिश करेंगे, हम ना सिर्फ उनको बेनकाब करेंगे, हम उनको रोकेंगे। और इंशाल्लाह ताला जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों ने मुझे हर बार इलेक्शन में जीत दिलवा के दिया है, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले ना सिर्फ आजाद कश्मीर के इलेक्शंस जीतेंगे, हुकूमत बना के रहेंगे।
یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دھمکا کے ہمارے ساتھیوں کو گرفتار کر کے نیب کے کیسز بنا کے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن کا زبان بندی کر سکتے ہیں. یہ نہ ماضی میں ہوا ہے نہ آج ہوگا. پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن اس ملک میں سب سے بہادر کارکن ہیں. وہ بم دھماکوں کے مقابلہ کرتے ہیں, وہ دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہیں, وہ فوجی آمروں کو مقابلہ کر کے ان کو بھگا دیتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ہم آج کے دانلی کرنے والوں کو بھی بگائیں گے, آج کے دھمکانے والوں کو بھی بگائیں گے. جن جو انوالوڈ ہے, آج خورشید شاہ کا بیٹا کو, فاروق شاہ کو, جو ابھی ایم پی اے بنا ہوا ہے, ابھی پڑھائی ختم کر کے ایم پی اے بنا ہوا ہے, اس نے اپنا زندگی ایک مچھر کو نہیں چھیڑا ہے. اتنا معصوم اور اتنا اچھا بچہ ہے, اس کو گرفتار کیا گیا ہے. اس کو گرفتار کیا گیا ہے میرے کارکن کو دمکانے کے لیے, میرے پارٹی کو دمکانے کے لیے. لیکن نہ شاہ صاحب پیچھے ہٹے گا, نہ ہم پیچھے ہٹیں گے. ہم اپنے لوگ کو بھی رہا کر کے رہیں گے. اور جو سمجھتے ہیں کہ آج وہ بیٹے کو گرفتار کر کے, کسی سیاستدان کو, بیوی کو دھمکی دے کے وہ اپنا راج قائم کر رہے ہیں, ان کو یاد رہنا چاہیے کہ میں ان کو چھوڑوں گا نہیں. اگر آپ نے میرا کارکن کا بیٹا کو گرفتار کر دیا تو میں بھی آپ کا بیٹا کو گرفتار کر دوں گا. اگر آپ میرے بزرگوں کو گرفتار کروں گا, اگر آپ میرے بزرگوں کو گرفتار کریں گے تو میں بھی آپ کو بزرگوں کو گرفتار کروں گا. ایسا نہیں چلتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ شریف سیاست کھیلتے رہے اور اس قسم کے کٹپتلیوں آ کے عزت کرنے والے لوگ, جمہوری پسند لوگ, جنہوں نے پوری زندگی سیاست کی, صاف ایماندار سیاست کی, ان کا کردار کشی کر سکے, ان کے چار دیواری پہ حملہ کر سکے, ان کو بچوں تک گرفتار کر سکے. اس قسم کی سیاست کو ختم ہونا چاہیے. یہ لوگ ختم نہیں کر رہے ہیں تو کم ہی ٹائم رہتا ہے. انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کے حکومت جگہ جگہ آ رہی ہے. انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آ رہی ہے. اور ہم نہ صرف صحیح احتساب کریں گے, اصلی احتساب کریں گے, ہم نہ صرف اپنے اس ایشو کو ڈیل کریں گے, مگر ہم عوام کے معاشی مسائل کے حل پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے. ہم نے ہمیشہ پختونخوا کے لیے کام کیا ہے, پختونخوا کے عوام کے لیے کام کیا ہے. جو بھی حقوق آج اس صوبہ میں ہے, اس صوبہ کے عوام کے پاس ہے, وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے ہے. آج بھی اگر اس صوبہ کا شناخت ہے, نام ہے, تو پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے ہے. اور یہ نالائق نااہل حکومت جو ادھر بھی حکومت ہے اور وفاق میں بھی حکومت ہے, ان کو تو ڈبل آپ کا مسائل کا حل نکالنا چاہیے. ایک ایشو بھی نہیں رہنا چاہیے پختونخوا کے عوام کے لیے. انہوں نے خود ان ایشوز کو سالو کرنا چاہیے تھا. جو شور کرتے تھے ہائیڈرل پروفٹس کے, آج ان کا حکومت 3 سال سے رہے ہیں وفاق میں, کیا ان کو وہ نیٹ ہائیڈرل پروفٹس آپ کو دلوائے گئے ہیں؟ نہیں. اگر ہم نے ڈیولوشن کیا ہے, اگر ہم نے صوبے کو ٹیکس لینے کا ڈیولوشن دلوایا تھا, تو آج تک وفاقی حکومت ٹبیکو ٹیکس کیوں اکٹھا کر رہا ہے؟ یہ پختونخوا کا حکومت کا حق ہے, یہ پختونخوا کے عوام کا حق ہے کہ وہ ٹیکس بھی جمع کرے اور یہاں ہی خرچ ہو. یہاں کے عوام کا پیسہ یہاں کے عوام پہ خرچ ہونا چاہیے, اسلام آباد میں نہیں. مردان میں, مالکان میں, پشاور میں, سابق قبائلی علاقوں میں یہ یہاں کے عوام کا پیسہ ہے, یہ یہاں کے عوام کا حق ہے. چاہے وہ نیٹ ہائیڈل پاور کا حق ہو, چاہے وہ آپ کا ٹوبیکو ٹیکس کا حق ہو, چاہے وہ آپ کو پیٹرولیم پہ, آپ کے آئل پہ, تیل پہ جو آپ کا حق ہے وہ مارا جا رہا ہے. صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کشمیر سے لے کے کراچی تک, گوادر سے لے کے باجور تک, پاکستان کے عام آدمی, پاکستان کا سفید پوش, پاکستان کا محنت کش, پاکستان کا کسان کا رہنمائی کر رہی ہے, کرتی رہی ہے. اور انشاءاللہ تعالی مستقبل آپ کا ہے, جیت آپ کی ہوگی اور ہم آپ کی خدمت کریں گے. آپ کی مہربانی. ایک منٹ عارف جیسے جی عارف سوال. بجٹ کے پاس کرنے یا نہ پاس کرنے پر کیا وہ کا اختیار بھی اپوزیشن کے پاس ہے کہ نہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں, آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست کا تو پتہ ہے.
کہ ہم نے یہ غلطی دیکھا بھگتا 1985 میں جب اس قسم کے اتحادیوں نے ہمیں منایا تھا کہ ہم الیکشنز کو بوائیکاٹ کریں. اس الیکشن کی بوائیکاٹ کے نتیجے میں اس قسم کے سیاسی لوگ آئے تھے پاکستان کی سیاست میں جو صرف اور صرف کاروبار سے تعلق رکھتے تھے, سیاست سے نہیں, عام آدمی سے نہیں, اور جو انہوں نے بیڑا غرق کیا اس ملک کا وہ بھی تاریخ میں ہے اور آپ کے سامنے ہے. تو میں وہ غلطی پھر سے نہیں دہراؤں گا, اور میں ان کو بھی, نیا انقلابی کو بھی اور باقیوں کو بھی یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ آپ جو ہے میدان نہ چھوڑیں. آپ خان کے لیے کیوں میدان چھوڑنا چاہتے ہیں؟ آپ سوچیں اگر ہم نے ان کا بات مانتے اور سینٹ الیکشن سے بوائیکاٹ کرتے تو آج تو سپر میجورٹی ہوتا پی ٹی آئی کا سینٹ میں. اگر ہم ان کا بات مانتے اور ہم بائی الیکشنز میں حصہ نہ لیتے تو نوشہرہ سے تو کوئی نون لیگ کا ایم این اے نہیں ہوتا نا, ایم پی اے کوئی اور ایم پی اے وہاں سے ہوتا. کراچی سے تو پیپلز پارٹی کا ایم این اے نہیں ہوتا نا. آپ کا ڈاسکا جس کا شور آج مچ رہا ہے وہاں سے آپ کی نمائندہ نہیں ہوتا نا. عمران خان کے ساتھ کم طاقت ہونے کے باوجود زیادہ طاقت ہونا تھا. تو میں نہ ان کا سیاست کو سمجھتا ہے نہ یہ پالیسی سمجھتا ہوں. میں پاکستان پیپلز پارٹی جس کا ایک لیگیسی ہے, ایک تاریخ ہے جو ہم جانتے ہیں, ہم کسی سے نہیں سیکھیں گے کہ غیر جمہوری طاقتوں کے کیسے لڑائی کیا جاتا ہے اور کیسے جیتا جاتا ہے, وہ تو صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی جانتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اتحادیوں میں سے وہ مان تو نہیں رہے ہیں, لیکن یہ غلطی انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ نہ استعفیٰ صحیح آپشن ہے, نہ بوائیکاٹ صحیح آپشن ہے. میدان میں اترو, میدان میں لڑو, مقابلہ کرو. انشاءاللہ تعالی عوام ہمارے ساتھ ہے, انشاءاللہ تعالی عوام ہمارے ساتھ دیں گے اور ہم ان نالائق نہ اہل پٹلیوں کو بگا کے رہیں گے. بہت شکریہ آپ کا, میں آپ کا بہت شکریہ سر. مہمانوں کا آپ کے ساتھ جتنے بھی سر یہ فرمائیے گا, آپ کا تقریباً یہ پہلا دورہ ہے مردان کا, لوگ آپ کو دیکھ بھی رہے کہ آپ آنے بڑا جلسہ بھی کریں, لیکن یہ کہ جو پالیسی ہے پیپلز پارٹی صوبے میں بہت زیادہ ہمیں اختلافات نظر آ رہے ہیں, خصوصاً صدارت کی نشست پر. کیا حکمت عملی ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ پی ڈی ایم جو ٹوٹ گئی ہے اس میں واپس آنے کے کوئی چانسز ہے؟ اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے کہ دو کوسچنز تو زیادہ ہے نا. سب سے پہلے کوسچن پہ یہ ہے کہ obviously ہر جماعت میں کمپٹیشن ہوتا ہے, اور اس لیے کہ سب سمجھتے ہیں کہ اگلی حکومت پیپلز پارٹی کی ہے, اگلی حکومت پیپلز پارٹی بنائے گی, اگلے وزیر اعلیٰ جو ہے, اگلے وزیر اعظم جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہوں گے, تو ضرور کمپٹیشن ہوگا, ضرور مسئلے ہوں گے. لیکن میں جانتا ہوں کہ سب کے سب پاکستان پیپلز پارٹی کے پرچم شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے نظریہ, شہید ذوالفقار علی بھٹو کے منشور کے ساتھ ہے, اور ہم سب مل کے مشورہ کر کے آگے بڑھیں گے, سب کو ساتھ ملا کے آگے بڑھیں گے, حکومت بنا کے یہاں کے عوام کا مسائل حل کریں گے. جہاں تک پی ڈی ایم کے سوال ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی جس نے بنیاد رکھا, اگر اے این پی جو جن کی قربانی اور جن کا جد و جہد پورے ملک کے قوم کے سامنے ہے وہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ میں نہیں ہے, تو نہ وہ پورا پاکستان کا موومنٹ رہا, نہ وہ جمہوری موومنٹ رہا, وہ اپنا اتحاد ہوگا. لیکن اگر ہم نے جمہوریت کو بحال کرنا ہے, اگر ہم نے عوام کے حق میں وہ معاشی پالیسیز لے کر آنا ہے, تو پھر جو بھی ہو ہم چاہتے ہیں کہ صاف و شفاف انتخابات ہو, وہ عوام کے نمائندے منتخب ہو. جب عوام کے نمائندے منتخب ہوں گے تو وہ ضرور عوام کے مفاد میں پالیسیز بھی بنائیں گے, اور جو بھی ہمارا سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں, جو بھی اپوزیشن جماعتوں کے آپس میں سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں, جہاں تک پارلیمنٹ کی بات ہے, جہاں اس نالائق نااہل سلیکٹڈ حکومت کے سامنے رکاوٹیں پیدا کرنے کی بات ہے, اس پہ ہم سب ایک پیج پہ ہیں. اور انشاءاللہ تعالی میں نے پہلے بھی انکنڈیشنلی پورا ملک اور قوم کے سامنے پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم این ایز اور ان کا خلاف کا ووٹ لیڈر آف دی اپوزیشن کو آفر کیا ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے. عثمان فاٹا کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ فاٹا کو جو بجٹ میں ٹوٹل سوال ہو رہے ہیں فاٹا کو بجٹ میں کیا آپ نے جو سرکاری ملازمین کے احتجاج کے حوالے سے کہ ہم گلی گلی اور شہر شہر جا کر احتجاج کریں گے, سر احتجاجی پیپلز پارٹی کب
جہاں تک آپ فاٹا کی بات کر رہے ہو، سابق قبائلی علاقوں کے ساتھ بہت ہی ناانصافی ہوا ہے، اور ہم نے تو شمولیت تو کی ہے، وہ ایک پہلا سٹیپ ہے، مگر اس شمولیت کی جو ٹرانزیشن ہونا تھا، ان سے جو وعدے کیے گئے تھے، ڈیولپمنٹ کے جو وعدے کیے گئے تھے، ٹیکس معافی کا جو وعدے کیے گئے تھے، اس پہ ہم پورے نہیں اترے ہیں، اور جو ہم نے کہا تھا کہ ہم سویلین لا انفورسمنٹ کریں گے، اس میں بھی شاید ہم پورا نہیں اترے ہیں، اور آج کل جو احتجاج بھی چل رہا ہے، کیسے کہتے ہیں ادھر ایک سابق قبائلی علاقوں میں جانی خیل میں ایک احتجاج بھی چل رہا ہے، اور فرحت اللہ بابر صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے وہاں وزٹ بھی کیا تھا، اور بہت افسوس کی بات ہے کہ وہ عوام لاشوں کے ساتھ احتجاج کر رہے ہو یا وہ اپنے معاشی حقوق کا مطالبہ کر رہے ہو، قبائلی علاقوں کو بالکل اس حکومت میں لاوارث چھوڑا گیا ہے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور قبائلی علاقے کے درمیان ایک گہرا رشتہ ہے جو 3 نسلوں سے چلتے آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم ان کو لاوارث نہیں چھوڑ سکتے ہیں، ہم نہ صرف ان کی آواز بنیں گے لیکن انشاءاللہ تعالی جب ہمارا حکومت بنتا ہے ہم ان کا مسائل کا حل بھی نکالیں گے۔ کون؟ اچھا آپ کر لیں پہلے پھر اس کے بعد یہ بتائیے کہ فواد چودھری نے عدالت سے مطالبہ کیا ہے کہ ان میں جو مسائل ہے اس پر نوٹس لیا جائے، کیا رائے ہیں آپ؟ ویسے تو عدالت لیتا رہتا ہے نوٹس، اور ان کو جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ قانون یا آئین کے خلاف ورزی ہوئی ہے تو ضرور نوٹس لیا جائے۔ سب سے پہلے نوٹس جو لینا چاہیے وہ اس بات کا لینا چاہیے کہ 2018 کا الیکشن چوری کیے گئے، پورے ملک میں ایک کانسٹیٹیوئنسی بھی نہیں ہے جس سے کینڈیڈیٹس کے پولنگ ایجنٹس اور پولنگ آفیسرز پولنگ بوتھ سے باہر پھینکے گئے۔ جو الیکشن کمیشن جو یورپین یونین اور بہت سے بیرون ملک آبزرورز نے اس الیکشن کو غیر جانبدار اور نان ٹرانسپیرنٹ قرار دے دیا، جو نان جانبدار اور نان ٹرانسپیرنٹ قرار دے دیا، اور ہم سمجھتے ہیں اس چیز کا ضرور نوٹس لینا چاہیے کہ کون مداخلت کر رہا ہے، کیوں مداخلت کر رہا ہے، اور کس کو غلط طریقے سے جتوایا گیا۔ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے کراچی کے جو بائی الیکشن ہے جہاں عمران خان کی کینڈیڈیٹ ایک پوزیشن سے لے کے 36 پوزیشن پہ آ جاتا ہے تو وہ تو پورا آپ کے سامنے بے نقاب کرتا ہے نا کہ دھاندلی اگر نہیں ہوتا تو اتنا بری طریقے سے وہ نہیں ہارتے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ بالکل دھاندلی کا نوٹس لینا چاہیے اور سپریم کورٹ کو غیر جانبدار رہنا چاہیے۔ فواد چودھری صاحب اور اس حکومت کو، سپریم کورٹ آف پاکستان کو اتنا سیاست میں دکھیلنا نہیں چاہیے، اور جس طریقے سے اس حکومت نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا ہے، جس طریقے سے آنریبل جسٹس فائز عیسیٰ کے لیے اس حکومت نے ہتھ کنڈے کیے ہیں، ہم تو سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو صدر پاکستان عارف الوی، وزیر اعظم عمران خان، اسپیشل اسسٹنٹ یا ایڈوائزر اکاؤنٹیبلٹیز یا جو بھی یہ لوگ ہوتے ہیں، ان سارے کے سارے وزیر جنہوں نے ان ریفرنسز کو اور ان چیزوں کو پہ ان کا سٹیمپ ہے، ان سب کے خلاف ایکشن لینا چاہیے، ان سب کو ٹرائی کرنا چاہیے، ان کے خلاف ٹرائی ہونا چاہیے کہ کون سپائی کر رہا تھا، کون جاسوسی کر رہا تھا ایک سٹنگ سپریم کورٹ جج کا، کون بار اس جج کے پیچھے کر رہے ہیں، اور کیوں اس کوشش میں وزیر اعظم صاحب ملوث ہے، کیوں اس کوشش میں صدر پاکستان ملوث ہے۔ صدر پاکستان، وزیر اعظم صاحب اور ان کابینٹ کے ممبران جو سپریم کورٹ کے حملہ میں ملوث ہے، جو جسٹس فیض عیسیٰ پہ حملے پہ ملوث ہے، ان سب کو سپریم کورٹ کو ایکشن لینا چاہیے۔ ایک منٹ لاسٹ ادھر کر لاسٹ آپ کا بہت مہربانی آپ کا سوال کا
آپ کو تو پتہ ہے کہ ہم نے نہ کبھی خواہش کا اظہار کیا، نہ ہم نے پوچھا، نہ ہم نے ریکویسٹ کیا کہ ہمیں واپس لیا جائے یا ہم واپس ممبر بننا چاہتے ہیں. تو اس لیے اس قسم کے بیانات مجھے تو بہت عجیب لگتے ہیں. اگر کوئی آپ کا تو نوٹس تو پھاڑ چکا ہے اور آپ کو تو بھول چکا ہے، آپ بار بار کیوں کہہ رہے ہو کہ آپ ان کو نہیں لیں گے؟ تو آنا بھی نہیں چاہ رہے ہیں. آپ کا بہت مہربانی. ہم ان کو we are very happy for them if they want to do their protests. آپ پروٹیسٹ کریں، بار بار پروٹیسٹ کریں، لیکن ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی اور ANP نہیں ہے تو پھر یہ پروٹیسٹ کے بجائے سیدھا استعفیٰ ہی دے دیتے نا. شور تو استعفیٰ کا تھا. 1 سال ہمیں بھی اور آپ صرف اور صرف استعفیٰ 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 استعفیٰ. تو اب دے دے استعفیٰ، پھر جلسہ کرے، دے دے استعفیٰ پھر بات کرے. ورنہ اگر آپ پیپلز پارٹی کی ہی لائن ٹو کریں گے، پیپلز پارٹی کی پالیسی فالو کریں گے، نہ استعفیٰ دیں گے، الیکشنز میں حصہ بھی لیں گے، پارلیمان میں ٹف ٹائم دیں گے، تو آپ ایسے کریں، پیپلز پارٹی ہی جوائن کریں. آپ نے میرا پالیسی لیا، میرا بات مان رہے ہو اور ساتھ ساتھ کہہ رہے ہو کہ آپ کو نہیں چاہیے، تو آپ کی مرضی. राधा